صبر رکھ بندے، کمزور تیرا وقت ہے تو نہیں۔ لوگوں کے ساتھ اتنا برا رویہ اختیار نہ کرے جتنے برے وہ ہیں، بلکہ ان کے ساتھ اتنا ہی اچھا رویہ اختیار کیجیے جتنے اچھے آپ ہیں۔ انسان کہتا ہے پیسہ آئے تو میں کچھ کر کے دکھاؤں، پیسہ کہتا ہے تو کچھ کر کے دکھائے تو میں آؤں۔ بیٹے کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، اور بیٹی کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، مگر دل سے معاف کرنے میں عمر بیت جاتی ہے۔ ہمیشہ خوش رہا کریں، کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کریں، لیکن یاد رکھنا عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ ہے۔ مسکراؤ کہ رونے کے لیے کوئی دل نہیں بنا، اڑو کہ اڑنے کا حق صرف پر والوں کے پاس ہی نہیں، اور ایسے کھل کے مہکو کہ تم سے بہتر گلستان میں کوئی گل نہیں۔ کہتے ہیں ماں باپ کا چہرہ دیکھنے سے بھی ثواب ملتا ہے، کیا وہ ثواب ان ساری تلخ باتوں کو مٹا دیتا ہے جو ہم اپنی ماؤں سے کہہ دیتے ہیں؟ ماں باپ دنیا کی لگی ہر ٹھوکر کو برداشت کر سکتے ہیں، سوائے اولاد کی لگی ہوئی ٹھوکر کے۔ باپ کا بس چلے تو اپنی بیٹی کی زندگی کے سارے کانٹے چن کر پھول بھی جاتے ہیں۔ جب عورت آنسو بہاتی ہے تو رفتہ رفتہ آپ کی محبت اس کی آنکھوں سے بہہ جاتی ہے۔ جس دن اسے صبر آ جاتا ہے اس دن نہ تو آپ کی کوئی اہمیت رہتی ہے نہ آپ کی محبت کی۔ شہر بھر کے زلیخاؤں کو پردے کی نصیحت کرنے والے بہت ہیں، کوئی میرے شہر کے یوسفوں سے بھی کہہ کے نگاہیں نیچی رکھیں۔ دلہن خود ایک جہیز ہے، کیونکہ والدین بہن بھائی اپنے جگر کا ٹکڑا آپ کو دے رہے ہوتے ہیں، لیکن کم ظرف اور بس ذہین لوگ جہیز مال غزل میں دلہن کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ عورت ایک تصویر کی مانند ہے، اگر جاہل کے ہاتھ لگ جائے تو اپنی قدر کھو دیتی ہے، مگر صاحب دانش اس انمول ہیرے کو بیش قیمت خیال کرتے ہیں۔ شوہر کا خوش مزاج رویہ بیوی کو کبھی بوڑھا نہیں ہونے دیتا، اچھے رویے سے وہ ہمیشہ آپ کا ہر کام خوشی سے کرے گی۔ آپ کچھ بھی کر لیں، کیسی بھی کتنی بھی قربانی دے لیں، کتنا بھی سب کا بھلا کر لیں، یہ دنیا تب تک ہی آپ کو چاہیے گی جب تک کہ آپ کا وقت اچھا ہو۔ ضروری نہیں کہ کچھ توڑنے کے لیے پتھر ہی اٹھاؤ، بس لہجہ بدل کر بولنے سے بھی دل ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنی ترجیحات میں کبھی شامل نہ کریں جو آپ کو تب میسر ہوں جب انہیں کوئی اور میسر نہ ہو۔ ساری کی ساری چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف دنیا میں ہی ہیں۔ اس کو بے وقوف بنا لیا، اس سے جھوٹ بول لیا، اسے دھوکہ دے دیا، لیکن یاد رکھیں جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ہواؤں میں نہیں اڑ رہا، فرشتے لکھ رہے ہیں اور اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، کبھی بھی کسی کی غربت، بے بسی اور بیماری کا مذاق مت اڑانا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، یاد رکھنا، بادشاہ کو فقیر اور تندرست کو بیمار ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ صرف اعمال کا ہی سوال نہیں ہوگا، کہی گئی لکھی گئی ہر بات کا جواب دینا ہوگا۔ آپ کی وجہ سے کوئی گمراہ ہوا یا آپ کی وجہ سے کوئی گناہ کی طرف گیا، اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا ہوگا۔ اپنے علم سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مبتلا کریے۔ دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے۔ ہر انسان کا اللہ سے تعلق الگ ہوتا ہے، ہم اس کی وضاحت نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی لوگ خود ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ فلاں شخص جہنمی ہے، یا اپنی عبادتوں پر ہی ناز کرتے ہیں اور دوسرے انسان کو گنہگار سمجھتے ہیں۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ اللہ سے مانگو، پھر مانگو، اس سے مانگو، اس طرح مانگتے رہو، وہ دے گا، وہی دے گا، کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ تماش بین سمجھتے رہے کہ کرتب ہے، چلی گئی تھی حقیقت میں جہاں مداری کی۔ عجیب ہے میرا اکیلا پن، نہ خوش ہوں نہ اداس ہوں، بس خالی ہوں اور خاموش ہوں۔ منافقت کے رشتوں سے سریعام نفرت بہتر ہے۔ لوگ لوگوں کے بس میں نہیں ہوتے، لوگ حالات کے بس میں ہوتے ہیں۔ توڑ کر گھر بار اپنا حسرتی دیدار میں، ایک تماشا بن کے آ بیٹھا ہوں یار میں۔
सैकड़ों कीमती किताबों से मोहब्बत की बात बेहतर है। दोज़ख में ले जाने वाली दौलत से वो गरीबी ही बेहतर है जो जन्नत की राह पर चला दे। एहतराम हम ख्याल लोगों का एहतराम सब करते हैं, इख्तिलाफ करने वालों का एहतराम सिर्फ बुलंद किरदार लोग करते हैं। अच्छे लफ्ज़ तख्लीक करने के साथ अच्छे रवैये भी तख्लीक करने चाहिए। लफ्ज़ किताबों में जिंदा रहते हैं, रवैये दिलों में जिंदा रहते हैं। बहुत सारा पैसा कमा लेने वाले को हम कामयाब समझते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो अजीम ही हो। अजीम वो होगा जिसने पहले खूबियाँ कमाई होंगी। रिश्ते हुक्म चलाने एक दूसरे को नीचा दिखाने से नहीं, बल्कि एक दूसरे के हुकूक की अदायगी और एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखने से चलते हैं। खुशकिस्मत है वो लोग जिनके पास बुरे भले की तमीज़ करवाने वाली हस्तियाँ मौजूद हैं। तरबियत का उसूल पहले घर पर ही लागू किया जाता है। जो लोग नसीहत से नहीं रह सकते, उनकी बर्बादी का सफ़र बड़ी तेज़ी से आगे ही आगे बढ़ता चला जाता है। फिर सिवाय पछतावे के कुछ नहीं रहता। आपके बहन भाई रिश्ते दोस्त बहुत कीमती हैं। अपने लफ्ज़ों से उनकी ढाढ़स बंधाइए, अपनी गुफ्तगू से उनके दिल जीतिए। गुस्से में कभी कुछ ऐसा मत कहिए कि उनके दिल का निशान छेद बनकर हमेशा बाकी रहे। माँ बाप, बहन भाई, शौहर, औलाद, ये सब तो जिंदगी की मुकर्ररा मुद्दत तक साथ निभाने वाले सहारे हैं। रोज़े क़यामत सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। माँ को औलाद की फिक्र न होगी, बाप को अपने ख़ानदान का पता न होगा, क्योंकि तब सिर्फ एक ताल्लुक अहम होगा, अल्लाह और बंदे का। जो तब अहम होगा वो अब भी उतना ही अहम है। हकीकी ताल्लुक तो तुम्हारा और अल्लाह का है, बाकी सब तो फानी है। किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं, सब तकदीर पे छोड़ दो। जिन्होंने आपके लिए गड्ढा खोदा है वो खुद ही उसमें गिरेंगे, और अगर वक्त ने वफा की तो वही लोग आपको अपने हाथों से खोदे गड्ढे में गिरते नजर आएंगे। कुछ लोग बेवकूफ़ नहीं होते, वो खूबसूरत दिल वाले आला ज़र्फ होते हैं। वो आपके रवैये को समझ रहे होते हैं, आपकी मुनाफिकत जानते हैं, आपके झूठों से बाखबर होते हैं। वो आपकी चालों से वाकिफ होते हैं, वो जानते हैं कि आप उनके साथ क्या खेल खेल रहे हैं, फिर भी नज़रअंदाज करके आपसे अच्छे से पेश आते हैं, क्योंकि वो अच्छे होते हैं। हुस्न वालों के होंगे चर्चे बहुत, बिलाखिर मिसालें हया वालों की दी जाती हैं। हवा बाहया लगने लगी है शहर में, मौसम सरमा तेरी ठंडी हवाओं को सलाम। जिंदगी की किताब के सबसे कीमती सफ़े वालिदैन हैं। हम बुरे सही तुम अच्छों से निभाओ। किसी के सब्र को इतना मत आजमाओ कि वो सब्र को खत्म करने के बाद सब कुछ खत्म कर दे। अब भी आ जाता है ख्यालों में वो अक्सर, आज भी हाजिरी लगती है उस गैर हाजिर की। बिन बुलाए ही आ जाता है, सवाल नहीं करता ये तेरा ख्याल क्यों मेरा ख्याल नहीं करता। दिल उनसे जा मिला जिनसे मुकद्दर नहीं मिलता। दिल में आने का रास्ता तो होता है, जाने का नहीं। इसलिए इंसान जब दिल से निकलता है तो वो दिल को तोड़ कर निकलता है। दिलों में उतरने के लिए सीढ़ियों की नहीं, अच्छे अल्फाज और अच्छे अखलाक की जरूरत होती है। बात अच्छी हो तो कानों के हवाले कर दो, वरना हर बात हवाओं के हवाले कर दो। उम्मीदों और हकीकतों के दरमियान तवाजुन रखने वाले कभी गमगीन नहीं रहते। अच्छे अल्फाज ठंडे पानी से ज्यादा ठंडे होते हैं। अपने मन की किताबें ऐसे इंसान के सामने ही खोलो जो आपको पढ़ने के बाद समझ सके। फरिश्ता कोई नहीं होता, सब इंसान ही होते हैं, पर इंसानों में भी मेयार होते हैं। वो मुस्तकबिल जिसके लिए आप परेशान होते हो सकता है उसमें आप हो भी नहीं। कुछ इस ढंग से और खुद ही से जिंदगी गुजारो कि तुम्हें नजरअंदाज करने वाले को खुद अपना नुकसान महसूस हो। अत्र से कपड़ों को महकाना बड़ी बात नहीं, मजा तो तब है जब किरदार से खुशबू निकले। खुदा के इंसाफ की चक्की धीमी जरूर है, पर पीसती बहुत बारीक है। रब के इश्क में वो मकाम भी आता है कि दुआ तो दूर की बात है, इंसान सिर्फ सोचता है और रब्बुल आलमीन नवाज देता है। हम
ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑیں تو کڑوے نہ لگیں۔ تعلق بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں نا، کبھی بے سبب توڑے جاتے ہیں اور کبھی چھوڑنے کی بڑی وجہ ہو کر بھی نبھائے جاتے ہیں۔ جو آپ سے تنگ ہو اسے چھوڑ دیا کریں، اسے خود کو چھوڑ جانے کی زحمت بھی نہ دیں، بوجھ بننے سے یاد بن جانا بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سچائی میں اطمینان اور جھوٹ میں بے سکونی اور بے اطمینانی ہے۔ حدیث مبارک، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایماندار آدمی کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فجر کی 2 سنت رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے سب سے بہتر ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ 2 رکعتیں مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہیں۔ فرمان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر چیز تقدیر سے ہے، یہاں تک کہ عاجز ہونا اور ہوشیار ہونا بھی تقدیر میں ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ ہوا پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ انسان جب اپنے حصے سے بانٹ دیتا ہے تو رب اس میں برکت ڈال دیتا ہے، خواہ وہ رزق ہو، عزت، طاقت، وقت یا محبت، اس میں کمی نہیں آتی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، کیا آزمائشیں آپ کو راستے سے روکتی نہیں؟ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اگر آزمائش نہ ہو تو راستہ مشکوک ہو جائے۔ بے شک اللہ جس چیز کے ساتھ آزماتا ہے تو اس میں خیر ہوتی ہے، اگرچہ ہم اس کے برعکس سوچیں اپنے دل کو اس بات سے راحت دو۔ اگر آزمائش نہ ہوتی تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کی گود میں ہی رہتے، آزمائشوں نے ہی انہیں عزیز مصر بنایا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ انسان کا جسم اس کا فرعون ہے، وہ باہر بھاگا پھرتا ہے کہ دشمن کہاں ہے، اور نفس جسم کے گھر میں نازوں میں پل رہا ہے۔ کسی نے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ میرا دل تو بہت چھوٹا ہے اور دنیا کا غم بہت بڑا ہے، اسے میں اپنے دل میں کیسے سما سکتا ہوں؟ مولانا نے کہا، تمہاری آنکھیں بھی تو بہت چھوٹی ہیں، وہ تو ساری دنیا سما لیتی ہیں۔ حضرت صوفی برکت لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ سنی ہیں، شیعہ ہیں یا دیوبندی؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کربلا کے بعد 2 ہی فرقے بچے تھے، ایک حسینی اور ایک یزیدی، تو میں حسینی ہوں۔ مرد، وہ اگر بیٹا ہے تو نعمت، بھائی ہے تو ہمت، شوہر ہے تو تمہارے ایمان کی تکمیل، باپ ہے تو جنت کا دروازہ، ان سب رشتوں میں وہ تمہارا محافظ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور رشتہ قائم کر کے اس کی بے وفائی کے شکوے کرنے والی لڑکیوں، غلطی تمہاری ہے۔ گالی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ایک گالی، چاہے مذاق میں ہو یا غصے میں، تمہاری قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کرتی ہے جس کے ایک بار ڈسنے سے انسان 70 ہاتھ زمین میں دھس جاتا ہے۔ پلیز گالی کے اس عذاب سے سب کو آگاہ کر دے۔ محبت اللہ سے ہو تو بندگی بن جاتی ہے، محبت استاد سے ہو تو روشنی بن جاتی ہے، محبت دولت سے ہو تو مرض بن جاتی ہے، محبت والدین سے ہو تو عبادت بن جاتی ہے، محبت انسان سے ہو تو زندگی بن جاتی ہے، محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے۔ لوگ آپ سے جھگڑا کر سکتے ہیں، آپ کے خلاف سازشیں کر سکتے ہیں، آپ کا دل دکھا سکتے ہیں، آپ کا برا چاہ سکتے ہیں، آپ سے آپ کا سب کچھ چھیننے کی کوشش کر سکتے ہیں، مگر چھین نہیں سکتے، کیونکہ نصیب تک رسائی خالق نے کسی اور کو نہیں دی۔ مایوسی کے لمحوں میں رب کائنات کو دیکھنا سیکھیں۔ سچے دل سے اگر یقین کر لو اس بات پر کہ وہی ہوتا ہے جو رب چاہتا ہے، تو جو کچھ بھی آج تک تمہاری زندگی میں ہوا ہے اس سے بہتر کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ میرا رب جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے، اور تم چاہ کر بھی اس کی مصلحت نہیں سمجھ سکتے جب تک وہ خود ظاہر نہ کرتے۔ کوئی بھی رشتہ اس وقت تک نہیں ٹوٹ سکتا جب تک آپ نہ چاہو، کیونکہ جن میں محبت اور برداشت ہوتی ہے
ان لوگوں کے رشتے بہت مضبوط ہوا کرتے ہیں۔ اچھے لوگوں کا امتحان اللہ بہت لیتا ہے، پر ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ غم پیسوں والوں کو بھی ہیں اور خوشیاں غریب کے پاس بھی ہیں۔ اگر حالات پر آپ کی پکڑ اچھی ہے تو زہر اگلنے والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وقت سکھا دیتا ہے انسان کو جینے کا ہنر، پھر کیا نصیب، کیا مقدر اور کیا ہاتھ کی لکیریں۔ ہر شخص کے اندر ایک اور شخص ہوتا ہے جسے آپ نہیں جانتے۔ اپنا کام ایمانداری سے کرو تاکہ تمہارا رزق حلال ہو۔ دل کی پاکیزگی کے لیے نظروں کی پاکیزگی شرط ہے۔ سب سے زیادہ انسانیت کا تحفظ اسلام میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں سچ بولنا اختیار کرو کیونکہ بہشت کا ایک دروازہ ہے، اور جھوٹ بولنے سے کنارہ کرو کیونکہ یہ دوزخ کا ایک دروازہ ہے۔ فخر سے گناہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ بخش دے گا سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتائیں گے کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عورت کی بدکاری 1000 بدکار مردوں کی بدکاری جیسی ہوتی ہے، اور ایک نیک عورت نیکی 70 صدیقوں کی نیکی جیسی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل جایا کرتی ہے، وہ گھر آنے تک یا خاوند کے راضی ہونے تک اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا شخص قتل کی تکلیف اتنی ہی محسوس کرتا ہے جتنی تکلیف تم میں سے کوئی آدمی چینٹی کے کاٹ لینے کی محسوس کرتا ہے۔ شریف عورت جس سے ایک بار جڑ جائے بس پھر وہی اس کا سب کچھ ہوتا ہے، کسی اور کے سائے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جان دے دے گی لیکن شرک کا خیال تک نہ لائے گی۔ لوگ کہتے ہیں کردار پر بات آ جائے تو صفائی دینا ضروری ہو جاتی ہے، لیکن میں کہتی ہوں اگر کردار پر بات آ جائے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ محبت ایک طرفہ ہو سکتی ہے، سمجھوتا بھی ایک طرفہ ہو سکتا ہے، لیکن عزت 2 طرفہ چیز ہے، یہ ایک طرفہ نہیں ہو سکتی۔ لے گیا نوچ کر مجھے صاحب جس کو جتنی میری ضرورت تھی، اسے طوفاں ہی کنارے پہ لگا دیتے ہیں، میری کشتی کسی پتوار کی محتاج نہیں۔ لو آج ہم نے توڑ دیا رشتہ امید، لو اب کبھی گلہ نہ کریں گے کسی سے ہم۔ وقت لگے گا زخم بھرنے میں، آخری وار بہت گہرا تھا۔ کسی کو اتنی عزت نہ دو کہ آپ کی بے عزتی کرنا وہ اپنا حق ہی سمجھ لے۔ انسان چاند پر پہنچ گیا، سمندر کی تہہ تک پہنچ گیا، لیکن افسوس انسان انسانیت تک نہ پہنچ سکا۔ عورت کو تو جنگ میں قتل کرنے کی اجازت نہیں، تم لوگ اس کو محبت میں مار دیتے ہو۔ رشتے توڑنے کا مشورہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے، مگر رشتے جوڑنے اور نبھانے کی ترتیب کوئی باشعور شخص ہی دے سکتا ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ دل جس بات پر ضد کرتا ہے رب اسی بات پر آزماتا ہے۔ ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتا کسی کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ جس دن سے میرے ہاتھوں نے تمہارے ہاتھوں کو چھوا ہے، اس دن سے میرے ہر لفظ سے، میری ہر بات سے صرف تمہاری ہی خوشبو آتی ہے۔ معافی مانگنے کے لیے بھی ظرف ہونا چاہیے، کم ظرف لوگ کبھی معافی نہیں مانگتے۔ جب اللہ پاک کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔
اللہ سے مانگو، بے حساب مانگو اور بلا جھجک مانگو، کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو واپسی کا تقاضا نہیں کرتی۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے اس قدر قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو تو فرشتے آمین کہیں۔ محبت اور عبادت بتائی نہیں جاتی، بس کی جاتی ہے۔ خاموشی سے کی گئی دعا اور محبت دونوں بہت طاقت رکھتی ہیں۔ سچے رشتے کچھ نہیں مانگتے سوائے وقت اور عزت کے۔ حیرت کی بات ہے، ہر وہ شخص معافی مانگتا ہے جس نے دل دکھایا ہی نہ ہو، پر وہ لوگ کبھی معافی نہیں مانگتے جنہوں نے دل کے ٹکڑے کیے ہوں۔ لوگ تم سے چاہے جو بھی چھین لیں، پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں کی عزت ناموس پر حملہ کرنے والوں کو نہ اپنے پاس بٹھا نہ ان کے پاس بیٹھو۔ حقیقی تعلق وہی ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج کے بدلنے کے باوجود بھی قائم رہے۔ صبر رکھیں، اذیت اجر بن جائے گی۔ نا امید شخص ہر اچھا موقع گنوا دیتا ہے اور پر امید شخص پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ صبر رکھ بندے، کمزور تیرا وقت ہے، تو نہیں۔ دنیا و آخرت کی بھلائی دین کے علم کے ساتھ ہے، اور دنیا و آخرت کی برائی و بربادی دین کا علم حاصل نہ کرنے کے ساتھ ہے۔ دھوکہ دینے والا خود تو مصائب کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن اپنی نسلوں کو بھی بددعاؤں کے سپرد کر دیتا ہے۔ ہمیشہ سچ بولیں لیکن کسی کو ذلیل نہ کریں۔ ہم لوگ سچ بولنے کے ساتھ ساتھ سامنے والے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، اور کسی کو ذلیل کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ ہمارے سماج کی ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ اگر ایک عورت اپنے شوہر کا دل جیت لے تو پہلا الزام جادو کروانے کا لگتا ہے۔ اپنی خواہشات پر کڑی نظر رکھو، بعض خواہشات کی پیروی ہمارے ایمان کا کھوکھلا کر دیتی ہے۔ ہم کب اور کتنا اپنے رب سے دور ہو چکے ہوتے ہیں، مگر ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا۔ جیسا سوچو گے ویسا بنو گے، تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہے۔ آپ کی اپنی سوچ ہی آپ کے شاندار مستقبل کی ضمانت ہے۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں نفرت کرنے والوں سے نفرت کروں، کیونکہ میں مصروف رہتی ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ دلوں میں بسنے والے پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ صرف ایک جھوٹ پچھلے تمام سچ کو مشکوک بنا دیتا ہے۔ دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت حیا کا لباس ہے۔ دنیا میں بہترین اور مخلص رشتے وہی ہیں جہاں ناراضگی کے بعد معمولی سی مسکراہٹ اور ہلکی سی معذرت سے تعلق پہلے جیسا ہو جائے۔ صبر میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ دھوکہ دینے والوں کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہیں۔ ساری بات دل کی ہوتی ہے، اگر انسان کا دل ہی مر جائے تو لاکھ بہترین چیزیں عطا کرتی ہیں، لبوں پر مسکراہٹوں کے پھول نہیں کھلتے۔ ہم دنیا کی فکروں میں مبتلا ہیں اور آخرت کی فکر سے غافل۔ حقوق العباد کے بغیر قرآن و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ممکن نہیں۔ خالق کی ناشکری اور خلق کے ساتھ غیر مناسب برتاؤ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی خوش اور مطمئن نہیں رہنے دیتا۔ حلیم کسی کو تمیز نہیں سکھاتی۔ ہمارے باپ دادا میٹرک انڈر میٹرک تھے، لیکن ہم سے زیادہ والدین کے فرما بردار تھے۔ تنگ دماغ لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا منہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ حدیث کے مطابق قیامت کے قریب ایسا دور قیام ہے جب زنا ہر گلی اور کوچے میں ہو رہا ہوگا، مگر اس دور میں بھی نیک عورت اور مرد بھی ہوں گے۔ جس نے اپنے گھر کے برتن مٹی کے بنوائے، فرشتے اس کی زیارت کو آئیں۔ زنا کرنے والے کا ایمان چلا جاتا ہے، ایمان کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ بے شک نگاہ ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ جو احساس سے بنتے ہیں، رنگ، نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔
چٹائی اسپتال کے بیڈ سے بہتر ہے اور رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے بہتر ہے۔ ہمیشہ اپنے رب کا شکر ادا کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ اس نے پوچھا بھی تو ہجرت کا طریقہ پوچھا، اس نے چاہی بھی تو جانے کی اجازت چاہی۔ کہتا نہیں کسی کا پسے مرگ کوئی نام، دنیا کو دیکھنا ہے تو دنیا سے جا کے دیکھ۔ محبت کے صحیفوں میں جہاں تحریف ہوتی ہے، وہاں پھر ہجر کی آیات کی تصنیف ہوتی ہے۔ محبت تو نہیں لیکن انوکھا ربط ہے کوئی، مجھے ایک شخص کی تکلیف سے تکلیف ہوتی ہے۔ عشق بال نہیں چھوڑتا سر پر، آپ عزتوں کی بات کرتے ہیں۔ لوگ ہر روز بدلتے ہیں تعلق کا لباس، اور ہم ایک ہی پوشاک لیے بیٹھے ہیں۔ جو خود اچھا نہیں اسے یہ قطعی حق نہیں کہ دوسروں کو برا کہے۔ وہ حادثات جو آپ کی سوچ کو درست سمت میں ڈال دیتے ہیں، وہ حادثات نہیں بلکہ غائب سے مدد ہوتے ہیں۔ ہمارا مستقبل ہمارا حال طے کرتا ہے۔ آج ہم جو کچھ کریں گے اس کے نتائج ہمیں اپنے مستقبل میں نظر آئیں گے۔ نیت کی حد تک بھلا چاہنے میں ہمارا جاتا تو کچھ نہیں، لیکن مکافات عمل کی صورت میں یہ ہمیں بہت کچھ دے جاتا ہے۔ کسی کے احساسات کو مت توڑیے، احساسات کے ٹوٹنے سے انسان ٹوٹ جاتے ہیں۔ یقین کی پختگی اور اخلاق کا حسن جس انسان میں ہو، وہ ایک ہی وقت میں خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ دل اداس ہو تو دنیا کی ہر تفریح اور مصروفیت بے مقصد اور فضول لگتی ہے۔ سڑک پہ چلتے لوگ اور دوڑتی گاڑیاں تک سب مصنوعی لگتی ہیں۔ محبتوں کی لہد میں اتار دیتے ہیں، دعائیں دے کے بھی کچھ لوگ مار دیتے ہیں۔ جتنی فکر مرد عورت کے کردار کی کرتا ہے، اگر اتنی ہی فکر وہ اپنے کردار کی کرے تو شاید کبھی کوئی عورت بد کردار نہ ہو۔ اب تم مجھ کو پانے کی تدبیر کرو، اب میں تم کو کھونے پر آمادہ ہوں۔ وہ ایک عارضی سا تعلق روح کی دھجیاں اڑا گیا۔ اگر آپ ایک خاموش مجسمہ بھی بن جائیں تب بھی لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ جب ہار جانے کا وقت ہو تب جیت جانے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ بات سچ ہے، ہر چیز کو لپیٹ لینے کی عادت بھی جناب کبھی کبھی سخت مہنگی پڑ جاتی ہے۔ پلاسٹک کی خالی تھیلیاں ہوں یا خالی دماغ والے لوگ، مناسب انتظام نہ کیا جائے تو ہواؤں میں اڑنے لگتے ہیں۔ آپ نے کبھی اونچی آواز میں ڈانٹا بھی نہیں اور تم دروازہ بند کر کے اپنی مردانگی دکھاتے ہو۔ کسی بزرگ سے کہا گیا کچھ نصیحت کرنے، فرمایا بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کرتے۔ مرد 4 شادیوں کی بات تو کرتا ہے، مگر 4 بیویوں میں کسی ایک کو سوئی کے برابر بھی فرق ہو گیا تو اللہ کے مجرم ٹھہرو گے، جو کہ سخت گناہ ہے۔ عورتوں کو امیروں سے شادی کا لالچ اور مردوں کو حسن کا لالچ لے ڈوبا، دینداری کو سب نے پیچھے چھوڑ دیا۔ اگر تمہیں اپنا ہم سفر چننے کا موقع ملے تو کسی عزت دینے والے کو چننا، نہ کہ خوبصورت جانور کو۔ عورت کمزور ہوتی ہے، وہ مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے عورت کی زبان چلتی ہے تو مرد کا ہاتھ چلتا ہے، جو کمزرفی کے علاوہ کچھ نہیں، جس کا اثر بچوں پر پڑتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ پاک سے گزارش کی تھی کہ جو شخص مجھے دفنائے گا اسے قیامت تک زندہ رکھنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دفنانے والے حضرت خضر علیہ السلام ہیں، جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ ابلیس کو علم اور عبادات کی وجہ سے آسمان میں بلند مقام حاصل تھا، مگر اللہ کی نافرمانی کر کے شیطان کا لقب حاصل کر لیا۔ ہمیشہ مسکراتے رہو، کیونکہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بے شک اللہ کھوئی ہوئی مسکراہٹ میں واپس لانے پر قادر ہے۔ اپنا حال ایسے گزارو کہ اگر مستقبل میں ماضی کا سوچو تو وہ پرکشش نظر آئے، دل میں کوئی ملال نہ ہو۔ تو اپنا محل اپنے اندر خود بنا، ورنہ یہ دنیا تیرے لیے ایک قید خانے کی سوا کچھ نہیں۔ اکیلے ہونا اور اکیلے رونا انسان کو بہت مضبوط بنا دیتا ہے۔ بے شک میرا رب دعاؤں
تیرا بہترین ہم نشین وہ ہے جو تیرا عیب جان کر بھی تیرے ساتھ رہے، اور وہ اللہ ہے۔ اپنے دل و دماغ کو اس طرح تربیت دیں کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا تلاش کرنے کی کوشش کرے، زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا۔ دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہوتی ہے۔ اس جگہ مت جاؤ جہاں لوگ تمہیں برداشت کرتے ہیں، وہاں جاؤ جہاں لوگ تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ وقت نکال کر بات کر لیا کرو اپنوں سے، اگر اپنے ہی نہ رہیں گے تو وقت کا کیا کرو گے؟ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ خلوص کی کوئی خاص زبان نہیں ہوتی، یہ دل میں محسوس ہوتا ہے اور آنکھوں میں جھلکتا ہے۔ زندگی کے سفر میں کبھی کبھی ایسے موڑ بھی آتے ہیں جہاں محنت اور ڈگریاں ہار جاتی ہیں اور قسمت اور دعائیں جیت جاتی ہیں۔ فاصلوں سے کبھی فرق نہیں پڑتا اگر رشتوں کی جڑیں مضبوط ہوں۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ لا الہ الا اللہ مشاہدہ کر کے دیکھ لیں، لوگ صرف مشورے دیا کرتے ہیں، ساتھ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات دیتی ہے۔ زندگی تجربات کا نام ہے، کچھ تجربات خود کرنے پڑتے ہیں اور کچھ دنیا خود سکھا دیتی ہے۔ زندگی نے اتنا کچھ سکھا اور سمجھا دیا ہے کہ اب دنیا والوں سے ہر طرح کی امید ختم کر دی ہے۔ دو ہی رشتے سمجھ میں آتے ہیں، اب ایک رب کا اور ایک ماں کا۔ دنیا میں کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھا دیتے ہیں کہ ماں باپ کے سوا کوئی مخلص نہیں ہوتا۔ زندگی میں ایسے لوگ شامل کرو جو آئینہ اور سایہ بن کر ساتھ رہے، کیونکہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ دنیا کا مہنگا ترین تحفہ وقت ہے، جو صرف دل سے کسی کو چاہنے والے ہی دے سکتے ہیں۔ کم ظرف لوگوں کے پاس تو جواب دینے کا بھی وقت نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت بدل جاتا ہے، اور وقت نے مجھے بتایا کہ لوگ بھی بدل جاتے ہیں۔ ضروری نہیں جو آج تمہارے ساتھ ہے وہ کل بھی تمہارے ساتھ رہے گا، اس لیے اکیلے چلنا سیکھ لو۔ اگر وقت اپنا ہے تو سب اپنے ہیں، ورنہ کوئی کسی کا نہیں۔ گفتگو میں بے احتیاطی رشتوں کو کچل دیتی ہے۔ آپ کے الفاظ ہی آپ کا عکس ہوتے ہیں، اور بعد میں وضاحتیں دینے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اصلاح کے 100 الفاظ سے زیادہ تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ کچھ باتیں سمجھانے پر نہیں بلکہ خود پر بیت جانے پر ہی سمجھ میں آتی ہیں۔ جو شخص خلوص کے ساتھ انسانوں کی خدمت کرتا ہے، اسے کائنات کی سب سے قیمتی شے سکون قلب عطا کر دیا جاتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر مجھ میں کوئی عیب دیکھو تو مجھ سے ہی کہو، کسی اور سے نہیں، کیونکہ اس عیب کو میں نے ہی بدلنا ہے، کسی اور نے نہیں۔ اگر مجھے کہو تو نصیحت کہلائے گی اور ثواب لکھا جائے گا، اگر کسی اور سے کہو گے تو غیبت کہلائے گی، گناہ لکھا جائے گا۔ غیروں میں بٹتی رہی تیری گفتگو کی چاشنی، تیری آواز جن کا رزق تھی وہ فاقوں سے مر گئے۔ دوستوں کی غلطیاں بھلا دیا کرو، محبت باقی رہے گی۔ ہر انسان میں خوبی اور خامی دونوں موجود ہوتے ہیں، بس فرق اتنا سا ہے کہ جو تراشتا ہے اسے خوبی نظر آتی ہے، اور جو تلاشتا ہے اسے خامی نظر آتی ہے۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو کبھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی وہ قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ محبت، نفرت، تکلیف، انسان جب محبت سے وابستہ کسی شے کو دیکھنا چھوڑ دے تو اس کی وجہ نفرت نہیں ہوتی، بلکہ انسان خود کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ خدا کی محبت کو پھیلانے کا بہترین ذریعہ ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سورج کے بغیر انسان کی دنیا اندھیری ہے، اور ہدایت کے بغیر انسان کی آخرت اندھیری ہے۔
زندگی سے کبھی مت ڈرو، کبھی ہار مت مانو، بلکہ یہ یقین بناؤ کہ زندگی زندہ رہنے کا نام ہے، اور یہ جیسی بھی ہے اسے ہم نے جینا ہے، اور آپ کا یہی یقین آپ کو جینا سکھائے گا۔ کوئی بھی پتھر ہتھوڑے کی آخری ضرب سے ٹوٹتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہتھوڑے کی پہلی تمام ضربیں بیکار گئیں۔ اسی طرح کوئی بھی کامیابی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہی ہوتی ہے۔ چڑیا نے خدا سے شکایت کی، میرے اللہ، بڑی مشکل سے گھونسلہ بنایا تھا، تو نے طوفان بھیج دیا اور میرا گھونسلہ خراب ہو گیا۔ آواز قدرت آئی، تیری آنکھ لگ گئی تھی اور تیرے گھونسلے میں سانپ آیا تھا تجھے کھانے کے لیے، اس وجہ سے طوفان بھیجا تھا تاکہ تم جاگ جاؤ اور پرواز کرو اور تمہاری جان محفوظ رہے۔ انسان کی زندگی میں نہ جانے کتنی مشکلات اور مصیبتیں آتی ہیں، ان کی وجہ سے بعض اوقات اللہ سے شکوہ کرتا ہے۔ در حقیقت انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کام میں اللہ کی کون سی حکمت و مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں جتنی بھی قوموں کی تباہی کا ذکر ہے، ان میں سے ایک بھی قوم کی تباہی کی وجہ روزہ، حج، زکوٰۃ چھوڑنا نہیں تھی، بلکہ کم تولنا، رشوت ستانی، انصاف نہ کرنا، کسی کا حق کھانا، ملاوٹ کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا تھا۔ اگر سادہ الفاظ میں کہوں تو معاملہ حقوق العباد کا تھا۔ ہم اس سماج کا حصہ ہیں جہاں بہنوں کو بھائیوں سے محبت کا عملی ثبوت دینے کے لیے وراثت کے شرعی حصے سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ بہت تکلیف دیتے ہیں مضافت جو بنا قصور کی ملے ہوں۔ یہ محبت بھی ایک نیکی ہے اور دریا میں ڈالاتے ہیں۔ اناؤں، نفرتوں، خود غرضیوں کے ٹھہرے پانی میں محبت کھولنے والے بڑے درویش ہوتے ہیں۔ اپنے عروج پر ایسا کچھ مت کیجیے کہ زوال کے وقتوں میں آپ کا حال پوچھنے والا بھی کوئی نہ ہو۔ کچلے ہوں کو اور کچلتی چلی گئی، ہم لوگ زندگی کو دکھائی نہیں دیے۔ زندگی تجھ کو لمحوں کا سفر کہتے تھے، بیچ میں آ گئی صدیوں کی مسافت کیسے۔ ایسے لوگوں کو کبھی اپنی ترجیحات میں شامل نہ کریں جو آپ کو تب میسر ہوں جب انہیں کوئی میسر نہ ہو۔ کبھی کبھی حالات اور وقت کا ہتھوڑا ہماری ذات کو اتنی تکلیف نہیں دیتے جتنے اس شخص کے الفاظ تکلیف دیتے ہیں جو ہمیں بے حد عزیز ہوتا ہے، جس پر بے تحاشا مان ہوتا ہے، جس پر خود کی ذات سے بڑھ کر اعتبار ہوتا ہے۔ انسان اپنی دفاع میں بہت کچھ کر سکتا ہے، مگر اسے کسی نہ کسی رشتے کی خاطر خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے، اور یہ ایک بے انتہا تکلیف دہ عمل ہے۔ سخت سے سخت الفاظ بولتے وقت کہنے والوں کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ سننے والوں کو یہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ اگر ہم دل پر پتھر نہ رکھیں تو لوگ پاؤں رکھ جاتے ہیں، اور اتنی بے دردی سے کہ نہ انہیں خدا یاد رہتا ہے اور نہ اپنا انسان ہونا۔ ایک طرف نفرت ہے جو چند لمحوں میں محسوس کر لی جاتی ہے، اور ایک طرف محبت ہے جس کا یقین دلاتے دلاتے ساری عمر گزر جاتی ہے۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ جو ایسا کہ مطمئن کرتی، اتنے سچے تھے جھوٹ اس کے۔ تمہارا ایک رب ہے، پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں پھر بھی تم کو نہیں بھولتا۔ خدا کے ناراض ہونے کی علامت یہ ہے کہ نہ عبادتوں کی توفیق ملتی ہے اور نہ گناہوں پر افسوس ہوتا ہے۔ میں نایاب الجھنوں کی مکمل کتاب ہوں، میرے سوا مجھے کوئی نہیں جانتا۔ کوئی دعا کرتے میرے سکون کی کہ دل آج درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ جس جگہ سے کوئی لوٹ کر نہیں آتا، جانے کیوں میرا وہاں جانے کو جی کرتا ہے۔ نہ جانے آخر اتنا درد کیوں دیتی ہے یہ زندگی، ہنستا ہوا انسان بھی دعاؤں میں موت مانگتا ہے۔
ہر شخص نے اپنے طریقے سے استعمال کیا مجھے، اور میں سمجھتا رہا لوگ پسند کرتے ہیں مجھے۔ اللہ کی محبت کا انداز بھی کمال ہے، سب کچھ دے کر کہتا ہے کوئی مانگنے والا؟ صرف اللہ ہی ہے جس سے امید رکھنے سے اندھیرے میں بھی راستے نکل آتے ہیں۔ حاصل زندگی حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں، یہ کیا نہیں، وہ ہوا نہیں، یہ ملا نہیں، وہ رہا نہیں۔ دوسروں کو ہر وقت تولنے والے خود بہت ہلکے ہوتے ہیں۔ انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں، قدرت کی عطا ہے، لیکن اپنے اندر انسانیت بنائے رکھنا ہمارا انتخاب ہے۔ جو لوگ دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، حقیقت میں وہ غیر معلوم طور پر خود سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں۔ خود میں قابلیت پیدا کریں، دوسروں میں نقص نکال کر خود کو قابل ثابت مت کریں۔ ترس جاؤ گے ہمارے لبوں سے سننے کو ایک ایک لفظ پیار کی بات، تو کیا اب ہم شکایت بھی نہیں کریں گے؟ اتنا مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کی لاپرواہی کو برداشت کرنا جن کی طرف سے ہمیں ہمیشہ یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کانٹا بھی نہیں چبھنے دیں گے۔ وہ جو پوچھے حال میرا تو کہنا بکھرا پڑا ہے تیرے فراق میں۔ دوسروں کو اپنے بارے میں صفائیاں دے کر اپنا وقت ضائع مت کریں، لوگ اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنی ان کی اوقات ہوتی ہے۔ جو لوگ آپ کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ ان سے کافی اونچے ہیں۔ دوسروں کی خامیاں چھوڑو، کبھی اپنے آگے بھی تو آئینہ رکھو۔ مایوس ہو گیا دل اس زندگی کے سفر سے، مقصد کی محبتیں ہیں اور مطلب کی یاریاں۔ تماشائیوں کے قہقہوں میں آوازیں میرے عزیزوں کی تھیں۔ سچے لوگ کبھی نہیں بدلتے، نہ حالات سے نہ مجبوری سے۔ مخلص لوگوں کی قدر کم اور استعمال زیادہ کیا جاتا ہے۔ بہت اذیت دیتا ہے وہ لمحہ جب آپ غلط بھی نہ ہو اور آپ کو غلط سمجھا جائے، اور بدلے میں آپ اپنی صفائی بھی نہ دے سکیں۔ رسم دنیا سے بھی آگاہ نہیں وہ ناداں، ورنہ بیمار سے احوال تو سب پوچھتے ہیں۔ عمر بھر کا سمجھوتا انسان کو تھکانے کے ساتھ ساتھ بیزار کر کے رکھ دیتا ہے۔ اپنی شخصیت پر سرمایہ کاری کیجیے، منافع آپ کو حیران کر دے گا۔ زندگی کی سب سے خوبصورت بات، اس میں کچھ بھی مستقل نہیں، نہ خوشیاں نہ غم۔ ہمیں اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ کسی انسان کے لفظوں میں ہمارا سکون چھیننے کا اختیار نہ ہو۔ کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا، اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پچھتاوے بھی صرف والوں کے لیے ہوتے ہیں، بحث لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ صبح بخیر زندگی، اگر پینسل بن کر کسی کی خوشیاں نہیں لکھ سکتے تو کوشش کرو کہ ربر بن کر کسی کے غم مٹا دو۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی پریشانیاں اتنی کم ہوں گی، اور آخرت میں حساب بھی آسان ہوگا۔ یہاں ہر ایک اپنی اپنی جنگ کا سپاہی ہے، کوئی جتنا بہادر اتنا بڑا امتحان، اور ہم جینے کے لیے زندگی میں ہی کئی بار موت سے بھی لڑ جاتے ہیں۔ فاصلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، جب یادیں خوشگوار ہوں تو اچھے لوگ دل کی دھڑکن کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ انسان اپنی منفی سوچ سے ایسے ہی ناکارہ ہوتا ہے جیسے لوہا اپنی طاقت کے باوجود اپنے ہی زنگ سے ختم ہو جاتا ہے۔ مثبت سوچیں، اس جذبے میں اتنی طاقت ہے کہ یہ آہستہ صحیح لیکن حالات بدل دیتا ہے۔ اگر خوش ہو تو آہستہ سے ہنسا کرو تاکہ غم نہ جاگ جائے، اور اگر غمگین ہو تو آہستہ سے رویا کرو تاکہ آنے والی خوشی نا امیدی میں نہ بدل جائے۔
مذہب میں سے انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے، اور محض عبادت کے لیے پروردگار کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں۔ دنیا والے زیادتی کریں تو مسکراتے ہوئے معاف کر دیا کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہ بنا دیا۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ سورہ یوسف ہمیں بتا رہی ہے کہ صبر کرنے والے لوگ خوبصورت اختتام پائیں گے۔ انتظار، صبر، اللہ پر یقین۔ ماؤں سے کہو بیٹیوں کو کوکھ میں ہی رکھو، وہیں پالو، وہ بس وہیں محفوظ رہتی ہیں، پیٹ سے نکل کر پٹتی رہتی ہیں ہاتھوں سے، جملوں سے اور تقدیر کے فیصلوں سے۔ بیٹیاں تو بس کوکھ میں ہی محفوظ ہیں۔ کچرے میں پڑی روٹیاں روز یہ کہتی ہیں کہ پیٹ بھرتے ہی انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ پرندہ اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستا ہے۔ گفتگو میں نرمی اختیار کرو، کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے بندگی کا طریقہ پرندوں سے سیکھا، جن کے گھونسلے طوفانی راتوں میں تباہ ہو جاتے ہیں، مگر صبح ہوتے ہی وہ شکایتوں کے بجائے اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔